بہت ساری کتابیں ہیں جو ہم نے اردو میں اس لیے لکھی ہیں کہ تاکہ سب لوگ ان کو اپنی قومی زبان میں پڑھ سکیں. جیسے انمول ماں اور انمول باپ کے نام سے دو کتابیں ہیں جو کہ ہمارے پاس آنے والے ہر بچے کے ماں باپ کا سلیبس ہے، اور یہ 100 صفحے کی کتابیں ہیں، لیکن ان کو لکھنے میں 35 سال خرچ ہوئے. ان پہ مسلسل کام کرنا تب ممکن ہوا جب اتنا وقت لگا. اور اس میں انمول ماں تگڑی ماں ایک کتاب کا نام ہے، انمول باپ مینارہ نور دوسری کتاب کا نام ہے، اور ایک اور کتاب ہے انمول مینیجر کے میٹھے بول، تاکہ آپ کی جو بھی دکان یا کاروبار یا ریسٹورنٹ یا فیکٹری ہے تو آپ اس کو پڑھ کے تو اپنے ورکرز اور ماتحتوں کے ساتھ ماحول اچھا بنائیں. پھر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں. یہ قصہ چہار درویش آپ نے سنا ہوگا، ایک فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی تھے، تو انہوں نے انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے 4 شہزادوں کی کہانی لکھی تھی جنہوں نے من پسند لڑکیوں سے شادی کی اور پھر شادی کو خراب کر لیا اپنی کوتاہیوں سے. اور پھر وہ ایک جنگل میں ملے، ایک بادشاہ وہاں تھا جو بے اولاد ہو کے تو جنگل میں آ کے عبادت کر رہا تھا. تو ایسے ہی کہانی بنائی ہوئی کہ وہ بادشاہ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پریشان ہو کے جنگل میں چلا گیا اور اس نے کئی سال جنگل میں گزار دیے. اور وہاں اس کی ملاقات ان 4 شہزادوں سے ہوئی جن کو 4 درویش کہا گیا، اور ہر شہزادے نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اس نے چاہت سے اپنی من پسند کسی شہزادی سے شادی کی اور کس طرح اس نے پھر اپنی شادی کا بیڑا غرق کیا. تو وہ سنا رہا تھا اور بادشاہ جو ہے ان کی کہانی سن رہا تھا. تو کہانی سنتے سنتے صبح ہو گئی، اور پھر بادشاہ کے محل سے خبر آئی کہ کئی سال بعد بادشاہ کو خوشخبری ملی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے. تو اس خوشی میں بادشاہ نے کہا کہ جشن مناؤ اور جو کچھ کوئی مانگتا ہے اسے دے دیا جائے. اور شہزادوں نے کہا کہ ہمیں ہماری بیویوں سے ملا دیا جائے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرا دیے جائیں. تو بادشاہ نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور منت سماجت کی جا کے شہزادیوں کی، اور ان کے گھر پھر نئے سرے سے بس گئے. تو ایسی پیچھے پس منظر میں ایک کہانی جو کہ پریفیس میں ہے، ایڈیٹوریل میں ہے، اور آگے پھر کہانی ہے کہ 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتی ہیں. میں کوئکلی بتا دیتا ہوں. ایک نکتہ چینی کہ ہر وقت ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ بڑھا چڑھا کے کہتے رہنا. دوسرا توہین امیزی کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور کسی طرح کوئی نہ کوئی اشارے کنائے سے یا باڈی لینگویج سے یا لفظوں سے بے عزتی کرنا. تیسرا یہ ہے پھر دفاعیت کرنا کہ ہر چیز کے جواز بتانا کہ یہ یوں ہوا تھا تو یہ ایسا تھا، صفائیاں پیش کرنا. اور چوتھا یہ ہے کہ چپ کر جانا، ایک زہر آلود خاموشی اختیار کر لینا جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے گھر کے ماحول کے لیے. اس میں سب سہم جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے پیٹ بھی مسکرانا بھول جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم دوسرے جانوروں سے بھی بہت سیکھ سکتے ہیں جن کو ہم بطور پیٹ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. کوئی 2 سال سے میں نے ایک بلی پالی تھی، اس بلی کے منورنجن کے لیے پھر ایک بلا لائے. اچھا، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی برکت ہو جائے گی اس میں. پھر اس سے 5 بچے ہو گئے ان کے. وہ بڑی خوبصورت بلیاں ہیں، اب وہ 7 ہیں. اور صبح میں 5 بجے اٹھتا ہوں تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میں وہ کھولوں ان کا دروازہ اور وہ جمپ مار کے آئیں، اور پھر وہ میرے ساتھ ساتھ جدھر جدھر میں جاتا ہوں ادھر پھرتی ہیں، اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں. یعنی جو بچے ہیں اور وہ جو بلی ہے اور وہ جو بلا ہے ایک آسکر، وہ تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوال جواب کرتا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. ابھی مجھے اندازہ ہوتا ہے تو میں پھر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. پھر وہ میرے سے سوال کرتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں. تو ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کہ جب چاہے میں نے کہا چلو چلو بھاگو یہاں سے، تو وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. جا کے میں نے کہا گو بیک،
تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. میں دروازہ بند کر کے پڑھنے بیٹھ جاؤں تو وہ بار تھوڑی دیر میاؤں میاؤں کیا, اس کے بعد جا کے تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں. جاؤں تو پھر محبت سے ملتے ہیں. لیکن ہم انسان بھولتے نہیں ہیں. چھوٹی موٹی ناراضگی ہے اس کو دل پہ لگا لیتے ہیں, اس کا بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں, بریک ایون ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا اپنا نقصان ہے.